اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آمین۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات۔ آمین۔ اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے کل آپ نے سبق سنا تھا سورۃ البقرہ شریف کا 5واں رکوع سبحان اللہ۔ اور آیت کریمہ کا نمبر تھا 42 اور 43۔ سبحان اللہ۔ اور آج جو ہم سبق پڑھیں گے آیت کریمہ کا نمبر ہوگا 44، سبحان اللہ۔ 45 اور اسی کے ساتھ سورۃ البقرہ شریف کے 5 رکوع مکمل ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ جس کو موٹی زبان میں پاؤ کہا جاتا ہے۔ وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ کل آپ نے یہ سنا تھا وَأَقِیمُوا اور قائم کرو الصَّلَاةَ نماز کو، وَآتُوا اور ادا کرو الزَّکَاةَ زکوٰۃ کو، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو مع میں ساتھ الراکعین رکوع کرنے والوں کے۔ اب اگلا سبق وہ سماعت فرمائیں۔ اَتَأْمُرُونَ کیا تم حکم دیتے ہو النَّاسَ لوگوں کو بالبر نیکی کا، وتنسون اور بھول جاتے ہو انفسہم اپنے آپ کو، وانتم اور حالانکہ تم تتلون پڑھتے ہو الکتاب کتاب کو، افلا کیا پھر نہیں تعقلون تم عقل رکھتے یا نہیں تم سمجھتے، وَاسْتَعِینُوا اور تم مدد حاصل کرو بالصبر صبر سے، وَالصَّلَاةِ اور نماز سے، وَإِنَّهَا اور وہ لَکَبِیرَةٌ بڑی دشوار ہے، الا مگر علی الخاشعین ان لوگوں کے لیے دشوار نہیں جو اللہ کے ہاں عاجزی کرنے والے ہیں، الذین وہ لوگ یظنون جو یقین رکھتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ ملاقو ملاقات کریں گے ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ الیہ اس بات کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں راجعون ایک دن ہم پلٹ کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ یہ ترجمہ تھا، اب اس کی ذرا تفسیر سمجھیں۔ سبحان اللہ۔ اتأمرون اتأمرون یہ جو حمزہ ہے یہ ہے سوالیہ نشان استفہام کا، اور یہاں پہ جو استفہام ہے یہ اظہار یا تعجب کے لیے ہے، یا یہ جھڑکنے کے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، یا کسی بات کے اوپر سخت افسوس کیا جائے وہاں پر بھی یہ معنی آ سکتا ہے کہ جس طرح کے افسوس اس بات کا ہے کہ بندہ خود اچھے عمل نہ کرے اور لوگوں کو حکم دے کے اچھے عمل کرو، تو تیسرا بندہ کہے گا یار تجھ پہ افسوس ہے، آپ تو اچھے عمل کرتا نہیں ہے اور دوسروں کو حکم دیتا ہے۔ یہ ہے تعجب اظہار کا معنی۔ اور اس کے بعد ہے تأمرون۔ تأمرون یہ ہے امر۔ امر کا معنی ہوتا ہے اپنے سے چھوٹوں کو حکم دینا، اپنے سے چھوٹوں کو حکم دینا۔ یہاں پہ جو خطاب ہے نا تأمرون الناس، یہ ان یہودیوں کو خطاب ہے جو عالم تھے اور اپنے ماتحت جو ان کے پاس آتے جاتے لوگ ان کو حکم دیتے، ان کو واعظ سناتے۔ 3 آپشن ہوتے ہیں، اگر چھوٹے سے بات کی جائے تو اس کے اوپر حکم والا معنی آئے گا، اگر برابر والے سے بات کی جائے اس سے التماس کا معنی آتا ہے، اور اگر اپنے سے بڑے سے بات کی جائے وہ دعا یا استدعاء کا معنی دیتا ہے۔ یہ 3 آپشن ہے، تو یہاں پہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اتأمرون الناس کیا ہے، وہ یہ ہے۔ علماء یہود جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی
چاند ٹوٹا، سورج مڑا، پتھروں نے کلمے پڑے، ہرنیوں نے گواہی دی، سبحان اللہ ذرے اٹھ اٹھ کر حضور پہ درود پڑھتے، جس درخت کے پاس سے میرے اور آپ کے نبی گزر جاتے وہ درخت بھی جھوم جھوم کر کہتے السلام علیک یا اولو، السلام علیک یا آخرو۔ کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کی رسالت کی گواہی دیتا۔ سبحان اللہ تو یہ جو علماء یہود تھے، ان کے جو رشتہ دار تھے وہ ان کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے ہمیں ایک بات تو بتائیں، ہم تو ہیں جاہل لوگ، ہمیں یہ بتاؤ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو نبی کہتی ہے، واقع ہے یہ اللہ کے نبی ہیں؟ اب ان کے پاس کتاب تھی، جب تک حضور نہیں نہ آئے تھے یہ حضور کے فضائل بیان کرتے، مجمع لگا لیتے اور اپنے مجمع کو چمکانے کے لیے حضور کی فضیلتیں بیان کرتے، وہ ایسا ہوگا وہ ایسا ہوگا۔ جوں جوں حضور کے فضائل بیان کرتے جاتے ان کے مجمع بڑھتا جاتا، لوگ ان کے پاس آتے حضور کے فضائل سنتے۔ لیکن جب حضور آ گئے اب رشتہ داروں نے پوچھا بتاؤ وہ یہی ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کہتے ہاں یہی ہیں، لیکن اتنے حسد کے اندر یہ مر چکے تھے، انہوں نے من و ان حضور کے پورے وجود کا اور حضور کی رسالت کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جن کا ہم تمہیں ذکر سناتے تھے وہ یہ نہیں ہیں، وہ کوئی اور ہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دیتا ظالموں جو تم فضیلتیں بیان کرتے تھے وہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں، آگے سے یہ جواب دیتے نہیں، کچھ پائی جاتی ہیں اور کچھ نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پہ جس بندے کا حسد دل کے اندر آ جائے نا، جس بندے سے دشمنی بندہ کر لے، دل سے اس کو اتار دے، اگر وہ دوسرا بندہ اس کو اڑ کبھی دکھا دے تو اس پہ اس کا اعتماد نہیں ہوتا۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی ذات تھی، جب حضور زمین پر نہیں تشریف لائے تھے تو یہی فضیلتیں بیان کرتے، اور جب حضور آ گئے اب حسد کے اندر اتنا یہ ظالم گر چکے تھے، اب وہی عیب تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں پہ پھر اللہ نے فرمایا کیا تأمرونا، تم حکم نہیں دیتے تھے الناسا لوگوں کو، بالبری نیکی کا، وتنسونا اور اپنے آپ کو بھول گئے، انفسکم وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ جو کتاب تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے نا، یہ تو جاہل ہیں، ان کو پڑھنی نہیں آتی، تو رات کو پڑھیں، انجیل کو پڑھیں، زبور کو پڑھیں، وانتم تتلون الکتاب، ہم نے ہر کتاب کے اندر اپنے نبی کا حلیہ بیان کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، ہر کتاب کے اندر اپنے نبی کا حلیہ بیان کیا، اور تم یہ کتاب پڑھتے بھی ہو، افلا تعقلون، تمہیں پھر عقل نہیں ہے، تمہیں پھر عقل نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس بات کی تشریح کی، وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو بے عمل واعظین ہیں، بے عمل مولوی، بے عمل عالم، بے عمل عالم، حضور فرماتے معراج کی رات، اب یہ جو لوگ تھے یہ کہتے کچھ تھے، اب اس کے اوپر انہوں نے عمل نہ کیا، اگر عمل کرتے تو حضور کی رسالت کو مان لیتے۔ سبحان حضور فرماتے معراج کی رات میں گیا، میں نے جہنم کو دیکھا، جہنم کے اندر کچھ علماء تھے، ان کی جو زبانیں تھی نا، یہ مقراض عربی کے اندر کہتے ہیں کینچیوں کو، مقراض، جہنم میں کینچیاں تھیں، جہنم کے آگ کے اندر اس کو تپایا گیا تھا، اور پھر ان کینچیوں سے مولویوں کی زبانوں کو کاٹا جا رہا تھا، ان کو کاٹا جا رہا تھا۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا حضور یہ کون ہے؟ تو سرکار نے جبریل نے عرض کی حضور یہ وہ لوگ ہیں آپ کے امت کے علماء جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، یہ ان کی زبانوں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے، جو لوگوں کو حکم دیتے اور خود عمل نہ کرتے۔ دوسری حدیث بخاری مسلم میں یہ یوں بھی آیا
حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی کہ باپ بھی صحابی تھا اور اس کا بیٹا بھی صحابی تھا، پھر ضمیر تثنیہ کی لائیں گے کہ دونوں پہ اللہ راضی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ علماء ایسے ہوں گے، مولوی ایسے ہوں گے کہ جن کا یہ پیٹ چاک ہوگا، پیٹ چاک ڈھیڈ پاڑیا یا اسی پیٹ چاک ہوگا، اور جو آنتریاں ہیں یہ باہر نکلی ہوئی ہوں، اور وہ اپنی آنتریوں کو ایسے کر کے اٹھایا ہوا ہوگا اس نے، اور فرمایا اس طرح وہ جہنم کے اندر، آگ کے اندر چکر لگائے گا کہ جس طرح کولو والا بیل کولو کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، آنتریاں پکڑی ہوئی ہوں گی اور اس طرح وہ پیٹ ان کا پھٹے ہوئے ہوں گے اور اس طرح کر کے وہ چکر لگائے گا۔ تو پوچھا جائے گا کہ پوچھا گیا جبریل یہ کون ہے اتنی مصیبت میں مبتلا کہ پورا پیٹ ان کا چاک ہے اور آنتڑیاں ان کی باہر ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کریں گے حضور یہ وہ علماء ہے جو دین بیچا کرتے تھے اور جو کہتے تھے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، جو کہتے تھے اس کے اوپر عمل، لیبل تھا مولویوں کا، حافظوں کا، قاریوں کا، لیکن ان کے اندر یہ ایک بھی صفت نہیں پائی جاتی تھی جو اس کے اپنا ساتھ تعلق رکھنے والی۔ تیسری حدیث میں یوں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے عمل مولوی، بے عمل عالم، بے عمل حافظ قاری، بے عمل پیر، جو بھی دینی شعبے سے یا پڑھانے کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ سارے اس حدیث میں ہیں۔ حضور نے فرمایا بے عمل بندہ چراغ کی موم بتی کی مثال ہے، بتی کو ڈالا جائے چراغ میں وہ خود جل جاتی ہے، وہ خود جل جاتی ہے، ماحول روشن ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس طرح ہی بے عمل وہ بندہ ہے جو اپنے آپ کو روشن نہ کر سکا، ماحول کو تو اس نے روشن کیا لیکن اس علم کا کوئی فائدہ نہ ہوا جس علم نے اس کو ہی نہ بدلا، جس علم نے اس کو ہی نہ بدلا اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، صحابہ کرام کا زمانہ دیکھیں، کوئی چرب زبان خطیب نہیں تھے، وہ کوئی لمبے چوڑے جلسوں کا رواج نہیں تھا، لیکن ان کی سیدھی سادی باتوں نے لوگوں کے دلوں کو شکار کیا، سبحان اللہ، ان کی سیدھی سادی باتیں لوگوں کے دلوں کے اندر اتر گئیں، ان کی سیدھی سادی باتوں نے لوگوں کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر ان کا واز کم تھا اور ان کا عمل زیادہ تھا، ان کا عمل زیادہ تھا۔ تو جب عمل ہوا، اس دور میں کوئی مناظرے نہیں تھے، اس دور میں کوئی مناظرے نہیں تھے، اس دور میں کوئی ایسے معاملات نہیں تھے، صرف جو کہتے اس کے اوپر ان کا عمل ہوتا، اور جب وہ ان کے الفاظ صلی اللہ کی دھن بن کے اگلے کے دل کے اوپر لگتے، پھر اجڑے ہوئے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بسا دیتے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم تو کہتے ہیں کہ اگلا بندہ نیک ہو جائے، لیکن اپنے آپ کے اوپر خود جو ہے وہ غور نہیں کرتے، ہر بندہ دوسرے کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے۔ مولا علی سرکار فرماتے ہیں بے وقوف ہے وہ بندہ کہ جو اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے، بے وقوف ہے۔ اور جب ہم ایسے کر کے کسی کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں تو مثال نہیں بنی ہوئی کہ اگر ایک انگلی دوسرے کی طرف ہے تو 3 انگلیاں اپنے طرف بھی ہیں، کہ بھئی اپنے اوپر تو غور کر۔ اور ایک سیال کوٹ کے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حکیم عبدالحی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بڑی خوبصورت ایک اپنی کتاب کے اندر مثال لکھی۔ فرماتے میرا ایک مرید تھا بڑا چغل خور، ہر بندے کے اندر عیب نکالنا اس کا شیوا تھا، کسی کی بھی بات شروع کر دیں اس کے اندر وہ عیب نکال دیے تو ایسا ہے، اور اپنے آپ کو وہ سمجھتا تھا میں جبریل ہوں۔ کہتے ہیں کہ پیر صاحب میں بھی بڑا تنگ تھا اس سے کہ مرید ہو گیا، میں بڑا اس کو سمجھاتا ہوں، یہ سمجھتا ہی نہیں ہے، جب بھی آتا ہے کسی نہ کسی کا گلا،
جب بھی آتا ہے کسی نہ کسی کا گلا. فرماتے ہیں کہ قربانی کا دن آ گئے. تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دل کی آنکھیں بھی دی ہوتی ہیں جو اس کو یاد کرتے ہیں. فرماتے ہیں عید کے دن آ گئے تو میں نے کہا اس کو، میں نے کہا چلو چلے منڈی، اپنا بکرا مجھے لے کے دے. اب یہ مثال ہے کہ قرآن حدیث نہیں ہے، مثال دینا کوئی جرم بھی نہیں ہے. کہتے ہیں منڈی چلے گئے. اب اس کی عادت تھی ہر چیز میں نقص نکالنا. اس نے کچھ 100 کو بکرا چیک کیا، یہ اس میں یہ نقص ہے، اس میں فلانا نقص ہے. حکیم صاحب کہتے ہیں میں دیکھتا رہا. اب میں لانا چاہتا تھا کسی پوائنٹ کے اوپر، کرتے کرتے ایک بکرا اس نے دیکھا، ذرا زور کے اس نے چیک کیا تو وہ بولا میں نکلی اس کی. تو یہ بندہ کہنے لگا جی یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے. حکیم صاحب کہنے لگے یار یہ جو بولا ہے تجھے سمجھ لگی ہے؟ اس نے کہا جی آگے بھی بول رہے ہیں. ذرا یہ اونچا بولا مجھے سمجھ نہیں لگی. تو حکیم صاحب فرمانے لگے یہ بکرے نے تجھ سے کچھ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ یہ بکرا کہہ رہا ہے کہ پیر صاحب اس نے 100 بکرے دیکھے ہیں، کھنگال کے، چلا کے، کانوں کو پکڑ کے، ٹانگوں کو دیکھ کے، اپنا آنکھوں کو دیکھ کے، سنگوں کو چیک کیا، کوئی نقص تو نہیں ہے. تو یہ بکرے نے یہ کہا کہ جس طرح ہمیں یہ 100 دفعہ چیک اس نے کیا کہ نقص تو نہیں ہے، کبھی ان سے پوچھے اس نے اپنے آپ کو بھی چیک کیا کہ نہیں کیا؟ کبھی اس نے اپنے آپ کو بھی چیک کیا کہ نہیں کہ میرے اندر کوئی نقص ہے کہ نہیں ہے، میرے اندر کوئی ایسے معاملات ہیں کہ نہیں ہیں. تو اس بندے کے ذہن میں بات آئی. اس پیر صاحب نے فرمانے لگے کہ 3 آپشن ہے. جو یہ کہتا ہے نا کہ پوری دنیا ہی ایسی ہے وہ خود اچھا نہیں ہے. جو کہتا ہے کہ آدھی دنیا ٹھیک ہے آدھی ٹھیک نہیں ہے وہ آدھا مومن ہے آدھا منافق ہے. اور جو کہتا ہے سارے ہی برے ہیں سارے ہی اچھے ہیں وہ خود اچھا ہے. تو اس لیے اس قرآن مجید کی آیت میں یہ ہمیں سبق مل رہا ہے اتأمرون الناس بالبر، اگر لوگوں کو نیکی کا حکم دو نا تو ضروری ہے پہلے خود عمل کرو. حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بی بی آئی کہ میرا پتر گڑ بڑا کھاتا ہے، گڑ میٹھا، اس کو ہدایت کریں. تو آپ نے فرمایا کل آنا. کل ہوئی تو وہ آیا تو آنا پتر گڑ نہ کھادا کر جاؤ. اس نے کہا جی میں اتنی دور سے یہ بات کل کر دیتے. فرمایا کل میں نے خود کھایا ہوا تھا، کل میں نے خود. یعنی کہ جس چیز پہ ان لوگوں کا عمل نہیں ہوتا تھا وہ آگے بیان بھی نہیں کرتے تھے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون، لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہو؟ ہاں خود عمل کرو اور عمل کرنے کے بعد پھر آگے حکم دو تاکہ تمہارا واز اور تمہاری بات لوگوں کے دلوں کے اوپر اثر کرے. اب کتنی بڑی بڑی محافلیں ہوتی ہیں، 50 60 70 ہزار لوگ لے کے آتے ہیں. مولوی پہلے اکاؤنٹ میں جمع کراؤ. تو ایک کا بھی دل نہیں بدلتا، نمازی نہیں بنتا، دل پہ اثر ہی نہیں کرتی بات. کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے وہ جو علم کا نور لے کے آیا تھا پیسوں سے تو اس نے بیچ دیا. اب جو چیز بک جائے اس کا اثر نہیں رہتا. تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ کے جب آپ سبق پڑھاتے نا تو 70 ہزار علماء آپ کے کلاس میں بیٹھتے پڑھنے کے لیے. 70 ہزار علماء بیٹھتے، اور جب آپ سبق پڑھاتے تو لوگوں پہ وجد طاری ہو جاتا، لوگوں پہ وجد طاری ہو جاتا، لوگوں کے دل ہل جاتے، دل بدل جاتے. اس دور میں ایک بڑا جنوں کا ایک استاد تھا عامل، تو اس نے جنوں کو کوئی منتر جنتر کر کے بلائے تو جنات نہ آئے. پھر جب تھوڑی دیر کے بعد جنات پہنچے تو اس نے غصے سے کہا کہاں پہ رہ گئے تھے؟ میں نے تو بڑا بلایا. انہوں نے کہا ہم پرواز کر رہے تھے، عبد القادر جیلانی حدیث پڑھا رہے تھے، ہم سننے کے لیے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کیا وہاں پہ جنات بھی جاتے ہیں؟ اب جنوں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم بندوں سے زیادہ جنات پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. تو وہ بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے واز سے اور اپنے عمل سے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا.
تو اب قرآن مجید کی آیت آپ ذرا سمجھ لیں کہ جب بھی کسی کو نیکی کا حکم دیں کوشش کریں کہ پہلے خود اس کے اوپر عمل کریں، پہلے خود اس کے اوپر عمل کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے کو کہیں۔ اب ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن تیری بات کے اندر وزن ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا آپ تو عمل نہیں کرتا اور ہمیں تو اپنا مشورے دیتے پھرتا ہے۔ تو اس بات سے بچنے کے لیے قرآن مجید نے فرمایا اتأمرون، جب لوگوں کو اتأمرون الناس، جب لوگوں کو تم حکم دو بالبر نیکی کا، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو نہ پیچھے چھوڑ دینا بھلا دینا، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تمہارے پاس پڑھنے کے لیے کتاب بھی ہے، افلا تعقلون، عقل کرو عقل کرو، ذہنوں کو ٹھیک کرو، عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اب دوسری آیت میں اللہ کریم نے فرمایا وستعینوا، اور مدد حاصل کرو، بالصبری، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے۔ استعینوا یہ نکلا ہے استعانت سے، استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد حاصل کرنا، استعانت کا مطلب مدد۔ اگر مجھے جی اگر ہم مخلوق سمجھ کے کسی اللہ کے ولی سے مدد مانگ لیں کہ جی دعا کرنا ہم بڑی مصیبت میں ہیں ہماری مدد ہو جائے، اللہ یہ مصیبت آسان کر دے، والدین سے دعا کروا لیں، استاد سے دعا کروا لیں، تو یہ کوئی شرک والا معاملہ نہیں ہے۔ کیوں؟ نماز غیر اللہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ نماز کیا ہے؟ غیر اللہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ اللہ خود کہہ رہا وستعینوا، مدد مانگو، بالصبری، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے۔ صبر سے مدد مانگو اور نماز سے صبر مانگو۔ اب جہاں بھی آپ ریسرچ کر لیں، صبر اور نماز یہ ڈائریکٹلی نہیں آیا، یہ حضور کے وسیلے سے ملا ہے۔ اگر اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے مشکل میں صبر، مشکل میں سرخرو ہونے کے لیے صبر اور نماز کا وسیلہ ڈالا جا سکتا ہے، تو بذریعہ اولا اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کروانے کے لیے محمد کریم کا بھی وسیلہ ڈالا جا سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سنیے گا وستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر کی ہیں اب 3 قسمیں۔ کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں۔ میرا ساتھ دیجئے، تھوڑا مشکل ہے، پہرا میں کہہ لوں۔ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مصیبت میں صبر کرنا، پہلی ہے۔ نمبر 2 عبادت اور اطاعت کی مشقتوں کو برداشت کر کے اس کے اوپر صبر کرنا، 2۔ اور نمبر 3 کہ بندہ گناہ کے اوپر قادر ہو پھر بھی اللہ کے خوف سے ڈر جائے اور صبر کرے۔ یہ کتنی بن گئی؟ 3 بن گئی۔ صبر کی کتنی ہیں قسمیں؟ 3۔ اور مثال یوں سمجھ لیں کہ بندہ مصیبت میں دل چاہتا ہے کہ بے قرار ہوتا ہے، دل مصیبت آ جائے بے قرار ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، نہ جسم میں سکون، نہ دل میں سکون، نہ گھر میں سکون، نہ باہر سکون۔ اب دل کو اس مصیبت کے اندر قابو کرنے کے لیے نسخہ یہی ہے جو اللہ نے کر دیا، اس کی رضا کے اوپر راضی رہا۔ صاحب جا گیا جی۔ نمبر 2 دوسری یہ ہے کہ سردی کا موسم آ جائے، اطاعت کی میں نے بات کی، سردی کا موسم آ جائے، اب 3 بجے بندے تو 10 بجے سوئے ہوئے اٹھتے، گرمیوں کو بھی جب ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور سردیوں کو 3 بجے یا 4 بجے جو لوگ تہجد کی شوقین ہیں، عاشق ہیں نماز تہجد کے، وہ جب اٹھتے ہوں گے تو پھر ٹھنڈے پانی سے وضو تو کرنا پڑتا ہے اس کو۔ ہر کسی کو تو گرم پانی چلو ہو بھی صحیح، تو بستر سے اٹھنا ہی بڑی بات ہے۔ تو اس وقت جب بستر سے بندہ اٹھتا ہے تو اپنے آپ کے اوپر مکمل یقین کر لے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بات کی علامت ہے سردیوں میں اس وقت اٹھنا کوئی معمولی کیس نہیں ہے، 3 بجے یا 4 بجے بہت جرنل کیس ہے۔ یہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ یا سیشن کورٹ کا کیس نہیں ہے، یہ اللہ کی عدالت کا کیس ہے، اور اللہ اس بندے کو پاس کر دیتا ہے
جو اس کی رضا کے لیے اس وقت اٹھ کے ٹھنڈے پانی کی مشقت کو برداشت کر کے بے نیاز کے سامنے جھک جاتا۔ دوسری مصیبت یہ آئی، اور تیسری یوں پھر زکوٰۃ ہے، وہ بھی اس کے اندر بندہ سارا سال کماتا ہے، تو جب 40واں حصہ نکالنا پڑے، لاکھ میں سے 2500 روپیہ، ایک دفعہ تو دل کو ہاتھ پڑتا ہے، لیکن وہ کہ یا اللہ میں تو آیا تھا ننگا تھا عریان تھا برہنہ تھا، جو کچھ بھی ہے تیرا ہے، اب یہ بھی میں تیری راہ کے اندر ہی نکال رہا ہوں۔ جب توکل اللہ پہ ہو جائے تو فرمایا یہ بھی ایک صبر ہے، یہ دوسری ہو گئی۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ گناہ ہو رہا ہے، گانے باجے ہو رہے ہیں، اور جو بھی آپ گناہ کر لیں تو بندے کا دل چاہا کہ یہ سارے کر رہے ہیں، میں کیوں نہ کر لوں؟ فرمایا وہ کہتے میں کیوں نہ کر لوں؟ اب جب کیوں کو پیچھے کر کے وہ اللہ کی سے ڈر کے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، فرمایا یہ تیسرا صبر ہے۔ اور اس طرح صبر کرنے والوں کو جب کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ سبحان اللہ۔ جتنی مشکل منزل ہے اتنا ہی زیادہ اللہ ان کو اجر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جب 10 دن یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تھا کچھ نہیں یا کر کچھ نہیں سکتے تھے، ہمارے لیے سمجھانے کے لیے جب حضور کو فاقہ آتا تو سرکار نماز پڑھا کرتے تھے، نفلوں میں مشغول ہو جاتے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عباس کے بیٹے، حضور کے یہ پتریر لگتے ہیں، عباس چاچا تھے اور یہ عبداللہ ان کے حضور کے پتریر، ان کا بچہ فوت ہو گیا اور بچے سے ان کو بڑا پیار تھا۔ کام سے گھر آئے تو بچہ فوت ہو گیا، پتہ چلا کہ بچہ فوت ہو گیا ہے، تو آپ بچے سے اتنا لگاؤ تھا کہ صدمہ نہ برداشت کر سکے، تو فوراً آپ نے وضو کیا، وضو کر کے مصلی سیدھا کر کے اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ بڑے لوگوں نے آوازیں دیں کہ جنازے کا ٹائم ہے، لیکن آپ نماز کے اندر مشغول رہے۔ جب سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ فرمایا میں اس کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب میں اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوا تو الہی نے مجھے اپنی لذتوں کے اندر مشغول کروا دیا اور مجھے یہ صدمہ اللہ نے بھلا دیا۔ یہ بڑے باتیں بڑے لوگوں کو زیب دیتی ہیں، ہمارے اندر اتنا صبر نہیں ہے، اتنی سکت نہیں ہے، لیکن ہم جو ہیں یہ باتیں اس لیے سنا رہے ہیں جو ہمارے اسلاف تھے، ان کے اندر یہ صبر تھا۔ تو اس لیے فرمایا وستعینوا، اور مدد مانگو، فرمایا کہ بالصبر، صبر سے، اور آگے فرمایا بالصلاۃ، اور نماز سے۔ حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا سنیے گا، فرمایا کہ جو علم ہے نا، علم یہ مسلمان کا دوست ہے، علم مسلمان کا دوست ہے۔ نمبر 2 بردباری، حوصلہ مندی، بردباری یہ مسلمان کی وزیر ہے۔ پھر فرمایا عقل جو ہے، عقل یہ مسلمان کی رہبر ہے، مسلمان کی رہبر ہے۔ فرمایا تواضع اور نرمی، تواضع کا معنی جھک جانا، عاجزی اختیار کرنا، نرمی فرمایا یہ مسلمان کا بھائی ہے، اور فرمایا صبر یہ مسلمانوں کا جرنیل ہے۔ جرنیل کے بغیر کوئی ملک فتح نہیں ہو سکتا، تو جرنیل کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے فرمایا اگر اس دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہو تو صبر کا ہونا ضروری ہے۔ وستعینوا، اور فرمایا مدد مانگو بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے، وانھا، بے شک، لکبیرۃ، دشوار ہے، الا مگر، الخاشعین، ان کے اوپر دشوار نہیں جو اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں۔ پھر الذین، ان لوگوں کے لیے بھی دشوار نہیں ہے، یظنون، یقین رکھتے ہیں کہ انہم ملاقو، کہ بے شک ہم روبرو ہوں گے یا ہماری ملاقات ہوگی، ربہم، ہمارے رب سے، وانہم الیہ راجعون، فرمایا ایک دن آئے گا کہ ہم پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جائیں گے۔ تو ایک ہی حدیث اس کے ضمن میں، مضمون تو بہت میں نے تیار کیا تھا۔ یہ جو کہتے ہیں نا فلانا بابا ہے، 70 سال ہو گئے اس نے روٹی نہیں کھائی، یہ کوئی بندے کے پتروں والا کام نہیں۔ فلانا بابا ہے، وہ کپڑے نہیں بدلتا، اس کے اندر تمیز ہی کوئی نہیں ہے،
فلانا بابا ہے دلیا کھاتا ہے، چائے پیتا ہے، رس کھاتا ہے، میدا نہ کام کرتا ہوگا اس کا. لیکن اب حدیث نبی کی آئی ہے، توجہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی انہوں نے ایک پہاڑ کی غار کے اندر اپنی مسجد بنا لی. بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، برادری کو چھوڑ دیا. اللہ 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 اللہ. چند دن حضور نے ان کو نماز میں نہ دیکھا. صحابہ سے پوچھا ابو بکر وہ کدھر گیا؟ عرض کی حضور جانا کدھر تھا؟ اس نے ایک پہاڑ کے غار میں مسجد بنائی ہے، گوشہ نشین ہو گیا اور وہاں پہ ہی سجدے سب کچھ کرتے، ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا. سرکار نے فرمایا ابھی اس کو لے کے آؤ، ابھی اس کو لے کے آؤ، ابھی لے کے آؤ. کیا وہ مجھ سے زیادہ تقوی والا ہے؟ اللہ اور بیٹھے ہو، میری 11 شادیاں ہیں. کیا وہ مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے؟ کیا وہ ہم سے زیادہ اللہ کے ہاں مقبول ہونا چاہتا ہے؟ کیا اپنا وہ ہم سے زیادہ حقوق پورے کرنے والا ہے؟ میرے بیویاں بھی ہیں، میری بچیاں بھی ہیں، میرے بیٹے بھی ہیں. بے شک وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے تو بیٹے. میرا تجارت کا کاروبار بھی ہے، میں لوگوں سے ملاقاتیں بھی کرتا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھاتا ہوں، میں جمعے بھی پڑھاتا ہوں، میں تبلیغ کے لیے نکلتا بھی ہوں، لوگوں کو لے کے بھی آتا ہوں، ان کو سمجھاتا بھی ہوں. ان کو لاؤ. صحابہ گئے، ان کو لے گئے. بھائی آؤ جناب، حضور بلا رہے ہیں. کام کا ہوا آیا. فرمایا کیا ہوا تمہیں؟ کیوں پہاڑ میں چلا گیا، جا کے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا؟ کہنے لگا جی میں ادھر ہوتا تھا، کبھی بیوی نے کو کام کہہ دیا، کبھی بچوں کے ٹینشن آ گئی، میں علیحدہ ہو کر کے میری عبادت میں خلل نہ آئے، عبادت کرنا چاہتا ہوں. تو نبی پاک نے فرمایا جس طرح تیرے رب کا تیرے اوپر حق ہے اسی طرح تیری بیوی کا بھی حق ہے. جس طرح تیرے رب کا تیرے اوپر حق ہے اسی طرح تیرے بچوں کا بھی حق ہے. پھر فرمایا جس طرح تیرے رب کا تیرے اوپر حق اسی طرح تیرے پیٹ کا بھی تیرے اوپر حق ہے. جس طرح تیرے رب کا تیرے اوپر حق ہے اسی طرح تیرے جسم سکون دے اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے. اور میرے نبی نے اگلے جملے کمال کر دیا. فرمایا سن لے، مسلمانوں میں رہ کے، برادری میں رہ کے، اپنوں میں رہ کے، انسانوں میں رہ کے ان کی صحبت میں مشقتیں برداشت کرنا، مصیبتیں برداشت کرنا میرے نبی کی سچی حدیث ہے. فرمایا 60 سال عبادت کرنے سے ایک نماز افضل ہے. اللہ سبحان اللہ. کتنے سال؟ 60 سال عبادت کرنے سے اس کی ایک نماز افضل ہے. جو ٹینشن بھی ہو، بیوی بچوں کی سارے معاملات ہوں، پھر ان کے اندر سے ٹائم نکال کر حی علی الصلاۃ کی آواز سنتے ہوئے بے نیاز کے بارگاہ میں جھکے. تو اسی کو ہی یہ حدیث پاک آ گئی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بندہ تھا، وہ کہتا اللہ تو نے دینا ہے پھر ہی میں کھاؤں گا، میں نے ویسے نہیں کھانا. دوپہر ہوئی، شام ہوئی، غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر گیا. لوگوں نے منہ پہ پانی چھڑکا، منہ میں پانی ڈالنے لگے تو لیکن اس نے منع کیا کہ اللہ ہی کھلائے گا تو میں کھاؤں گا. نکلا تو جنگل میں چلا گیا. جب جنگل میں گیا تو شیر کی ایک صفت ہے، شیر کی ایک صفت ہے کہ شیر کبھی بھی اپنا پورا شکار نہیں کھاتا، جنگل کا بادشاہ جو ہے. نمبر 2، جب بھی شیر جتنا بھی طاقتور زرافہ ہو، بھینس ہو، گائے ہو، جب بھی شکار کرتا ہے اپنے کھبے پنجے کے ساتھ، بایاں پنجا وہ مارتا ہے، تو اس کو اپنی طاقت پہ مان ہی اتنا ہے کہ جو میں نے پکڑ لیے گرفت نہیں چھوٹے گی. اور فرمایا کہ اگر نانا بات بنے تو پھر وہ سجے پنجے کا زور لگاتا، وگرنہ کھبے سے اس کو گرا لیتا ہے. تو یہ جنگل کا شیر ہے جس کے اندر اتنی طاقت ہے. حساب کر کے بتاؤ پھر اللہ کے شیر علی کے اندر طاقت کتنی ہے. اسد اللہ کس کا شیر ہے؟ اللہ کا. اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے اسد الرسول، وہ میرا شیر ہے. علی اللہ کا شیر ہے اور امیر حمزہ نبی کا شیر ہے. اچھا خیر، وہ بات کر رہا تھا، یہی بندہ چلا گیا جنگل میں. اس نے دیکھا کہ صبح ہوئی، ایک شیر آیا، اس نے ہرن کا شکار کیا اور تھوڑا بہت کھایا، شیر گزر گیا. ایک لومڑی تھی جس کی 4 ٹانگیں نہیں تھی،
اس نے دیکھا کہ شکار مرا ہوا پڑا ہے، وہ اپنا لڑکھٹاتی ہوئی وہاں پہ پہنچی اور جا کے اس نے وہ شکار کھایا۔ اب اس نے کہا اللہ اگر اس کو کھلا سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں کھلایا؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ پیچھے سے آئے، اس کے یہاں پہ تھپکی دے کے فرمانے لگے بھائی جان لومڑی نہ بان شیر بان مار کے کھا، بالکل لومڑی نہ بان شیر بان مار کے کھا۔ کیوں؟ حدیث پڑھ دی القاسب حبیب اللہ، بے شک محنت کر کے رزق حلال کمانے والا وہ اللہ کا دوست ہے، محنت کر کے کمانے والا وہ اللہ کا دوست ہے۔ پھر حضرت معاذ ابن جبل ذمہ دارا کرتے، زمینوں کے اندر کھالا بناتے، پانی لگاتے، کئی چلا چلا کے ہاتھوں میں چنڈیاں پڑ گئیں، ہاتھ ان کے جو وہ ورم شدہ رہتے، سوج جاتے۔ میرے نبی کو ایک دن ملنے کے لیے آئے، سرکار نے پیچھے سے اٹھایا، اپنے پاس بٹھایا، فرمایا کہ یہ ہاتھوں کو کیا ہوا؟ حضور اس کے حلال کما کما کے چنڈیاں پڑ گئی ہیں۔ سرکار نے ان ہاتھوں کو پکڑا، محمد نے چوما، ہاں جی سرکار نے پکڑا اور چوما، اور چوم کے فرمانے لگے میں اس بات کا ضامن ہوں جو اس کے حلال کماتے کماتے ان کے ہاتھ ایسے بن گئے۔ فرمایا میں کہہ رہا ہوں اللہ ان کے ہاتھوں پہ جہنم کی آگ حرام کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ القاسب حبیب اللہ، محنت کر کے رزق حلال کمانے والا کس کا دوست ہے؟ اللہ کا دوست۔ تو اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اپنا ہی محتاج رکھے، غیروں کی محتاجگیوں سے بچائے، اور ہماری ہر طریقے کی جتنی بھی جائز حلال ضروریات ہیں اللہ کو پتہ ہے، وہ اپنے خزانے قدرت سے پوری فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی